نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ طٰہٰ ہے، اس کی آیت نمبر 44۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ آپ اور آپ کے بھائی دونوں جائیں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس، اور فقولا له قولا لینا، کہ اس سے جا کر نرمی کے ساتھ بات کریں، اور یہ پیغام جو قول ہے آپ کا، یہ نرمی کے ساتھ اس تک پہنچائیں، لعلہ، ہو سکتا ہے کہ وہ یتذکر او یخشی، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، اللہ کی بات کو ماننے والا ہو جائے اور اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرعون کے بھی رب ہے نا، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے اس وقت رب نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرعون کے بھی رب تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اپنی بات پہنچا نہیں لیتے اپنے بندوں تک، اور پھر اپنے بندوں کی چوائس کے مطابق، ان کے اختیار کے مطابق کہ وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بندے کے اختیار کے بعد ہوا کرتا ہے، کہ جب اس پہ اچھی بات پیش کی جائے تو وہ اس پر لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، جو ان کے بھائی تھے، دونوں نبی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور ان کو کہا گیا کہ جاؤ جا کر فرعون کو بھی قولوا قولا لینا، یہ میرا کلمہ سناؤ، لا الہ الا اللہ۔ تو آج کا جو واقعہ ہے اس کے اندر یہ بات سن لیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون کو دین اسلام پیش کیا، ان کو جو ہے صحیح دین اسلام جو تھا وہ پیش کیا، کہ فرعون تم اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ اور یہ جو حکایت میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کون تھا؟ جو یہ کہتا تھا کہ میں تو خود رب اعلی ہوں، میں بہترین رب ہوں، ظلم کرتا تھا ان لوگوں پر جو اللہ کا نام لینے والے تھے، خود بت پرست تھا، اور بنی اسرائیل کو اس نے قید کر کے ان پر ظلم کیا ہوا تھا، اور جو اس کا پوری جو مملکت تھی، پورا جو اس کی حکومت تھی، اس کا جو ایمپائر تھا، وہ اس نے کھڑا کیا ہوا تھا ظلم کے اوپر۔ اس کے پاس انبیاء علیہ السلام کو، جو کہ زمین کے اوپر اس وقت بہترین اور محبوب ترین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کو بھیج کر کہا جا رہا ہے کہ بات آرام سے کرو اور ہمارا پیغام پہنچاؤ، ہو سکتا ہے وہ ہمیں ماننے والا بن جائے۔ تو واقعہ اس طرح آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پہنچے، اور فرعون سے ملاقات کی۔ جو شروع کے جو واقعات ہیں اس میں لکھا ہوئے ہیں قرآن کے اندر کہ فرعون کو جا کے انہوں نے اسلام پیش کیا، لیکن اسلام کیا پیش کیا؟ کیونکہ اگلا جو واقعہ آتا ہے اور پھر اس کی قرآن سے جو ہمیں دلیل ملتی ہے، تو ہمیں یہ سارے واقعات اکٹھے اور یہ جو تحقیق ہوتی بھی ان کی نظر آتی ہے، وہ یہ تھا کہ فرعون کو جا کر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میری ایک بات مان لو، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 4 چیزیں عطا فرمائیں گے۔ ایک بات مان لو، تمہیں 4 چیزیں عطا ہوں گی۔ کس کے لیے؟ یہ فرعون کے لیے جو کہتا تھا کہ میں خود رب ہوں، کہ تم اسلام لے آؤ، تم اس بات کو مان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا رب ہے اور اللہ ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور سب سے بڑا وہی ہے اور سب کچھ دینے والا وہی ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، تمہاری مرضی سے نہیں ہوتا، یا اور جو تم اپنے ہاتھ سے بت بنا کر انہیں پوچھتے ہو ان کی مرضی سے بھی نہیں ہوتا۔ تو فرعون نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ میں اقرار کر لیتا ہوں
تو تمہارے پاس میرے لیے ایسی کون سی 4 چیزیں ہیں جو اتنے بڑے بادشاہ کو اٹریکٹ کر دیں؟ فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، ایک ملک پر تو اس کی حکومت تھی مصر کے اوپر، اور جن ملکوں پر اس کی حکومت نہیں تھی ان ملکوں کے سلاطین اور بادشاہ اس کی چوکھٹ کو آ کے چوما کرتے تھے اور اس کو خراج پیش کیا کرتے تھے۔ یہ اتنا خطرناک جنگجو اور بڑا لیڈر تھا۔ اس نے کہا کہ تم کیا لے کے آئے ہو؟ ٹھیک ہے سن لیتے ہیں۔ آدمی تھا ویسے سمجھدار، سننے والا، سمجھدار نکلا تو نہیں لیکن سمجھدار کم سے کم سننے کی حد تک تھا۔ ان کا ایسی کون سی چیز لے کے آئے ہو جو مجھے اٹریکٹ کر جائے گی، جو مجھے جو ہے وہ مجبور کرے گی کہ میں تمہاری باتیں جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے نہیں تو کم سے کم سننے کے لیے ہی تیار ہو جاؤ۔ ان کا دیکھو پہلی بات، اگر تم یہ بات مان لو گے، اللہ کی وحدانیت کو مان لو گے، تو پہلی دولت جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے وہ صحت کی دولت ہوگی۔ تو تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ تو تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک دوسری جو اس کی وہ تھی کہ دوسری چیز کیا عطا ہوگی؟ پہلی تو یہ کہ وہ تندرست رہے گا، تو کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے حلاوت عطا فرمائیں گے۔ ابھی جو تو صرف اپنے لیے کر رہا ہے کہ میری بادشاہت ہو، میرا محل ہو، میرے پاس یہ ہیرے جواہرات اور خزانے ہو، میرے پاس یہ مملکت اور اختیار ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے ایک حلاوت عطا فرمائیں گے، ایک مٹھاس عطا فرمائیں گے، جس سے تجھے یہ جو چیزیں ہیں یہ بے ذائقہ لگیں گی۔ یہ جو تیری ہوس ہے اس دنیا کے لیے یہ بے ذائقہ ہو جائے گی، اور تو جو ہے ایک نئی دنیا میں چلا جائے گا، اور تجھے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ترقی دیں گے۔ اور وہ کیا ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور جو اس کا جو ماننا ہے وہ تجھے اچھا لگنا لگے گا، اور تو اس کی عبادت کے اندر یعنی آگے بڑھتا رہے گا۔ اب دیکھیں یہ کس کو عطا ہو رہی ہیں چیزیں، یہ کس کو شرطیں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ فرعون کو کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ اور پھر تیسری چیز کہ ابھی تیرے پاس صرف ایک ملک ہے، ڈائریکٹ حکومت اس کی ایک ملک پر تھی، تو یہ دین قبول کر لے، اس پیغام کو قبول کر لے، یہ کلمہ ایک مان جا، لا الہ الا اللہ، تجھے اللہ تعالیٰ 2 ملک عطا فرمائیں گے۔ اس وقت 2 ہی ملک تھے، ایک یہ مصر کا تھا، ایک شام کی طرف تھا۔ ان کا اللہ تعالیٰ تجھے 2 ملک عطا فرما دیں گے، تیری حکومت کو بڑھا دیں گے، اتنا برکت ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا، تیرے بال کبھی کالے نہیں ہوں گے، تیرے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے، تیرے بال ہمیشہ کالے رہیں گے، تیرے بال ہمیشہ کالے رہیں گے، سفید نہیں ہوں گے، تو ہمیشہ جوان رہے گا۔ یہ چیزیں کس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ فرعون کے لیے۔ کہ فرعون کلمہ پڑھ لے تو اس کو یہ چیزیں ملیں گی۔ جاننے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے جب بنتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی یہ ساری باتیں ہمارے لیے نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تندرستی نہیں عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی حلاوت نہیں عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور شکر کرنے والا نہیں بنا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں سب کلمہ گو لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، یہ سب کو عطا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو قول اللینہ ہے، اس کے تفسیر کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کر اس کو پیغام پیش کیا تو اس کو صرف یہ نہیں کہا کہ تم آہستہ سے آواز میں، یہ نہیں کہا جس طرح ہم سمجھتے ہیں قول اللینہ پہ نرم بات کی ہوگی کہ بھائی تم جا کے فرعون تم یہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ایسی بات نہیں ہوئی۔ اس کو جا کر اسلام پیش کیا، اور اسلام جو قول اللینہ ہے اس کو لالچ دی، یہ لالچ دی جا رہی ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے دینے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ملک دینا، صحت دینا، تندرستی دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل اللہ تعالیٰ کے لیے دینا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں،
ان کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، آج تم بھائی اسکول چلے جاؤ تو تمہیں یہ آج چاکلیٹ دیں گے، اچھا آج جو ہے یہ شام کو کھیلنے چلے جاؤ تمہیں جو ہے وہ ہم یہ جوس پلائیں گے. تو اس طرح فرعون کو، اس نرمی کے انداز میں فرعون کو دین پیش کیا جا رہا تھا. بہرحال فرعون جو ہے ایک لمحے کے لیے اس کے نیچے سے بھی زمین تو نکل گئی، بہت متکبر آدمی تھا، لیکن یہ ساری لالچ سن کر ایک لمحے کے لیے تو اس کے اندر بھی خیال آ گیا کہ بات تو سننے والی اور سمجھنے والی ہے، کیوں نہ مشورہ کر لیا جائے. تو جس طرح ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور زیادہ کامیاب کے پیچھے بھی ایک ہی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، زیادہ اگر ہاتھ جمع ہو جائے تو پھر وہ دھکا لگ جاتا ہے، انسان نیچے گر جاتا ہے. تو ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور فرعون جو تھا اس کی بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں. ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ارشاد آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہونے لگا تو اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہاری جنت میں جب تم جاؤ، اللہ تعالیٰ جب تمہیں جنت میں وہاں پر جگہ دیں گے تو وہاں پر میری ایک اور بیوی ہے، اس کو میرا سلام کہنا. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کا نکاح تو صرف میرے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ تو ہوا بھی نہیں. ان کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی جو بیوی تھی جس نے دین کو قبول کر لیا تھا، اس کا نکاح میرے ساتھ جنت میں کروا دیا ہے، وہ جنت میں میری بیوی ہوگی. تو بہرحال فرعون نے جو ہے وہ کہا کہ جا کے گھر پہ مشورہ کرتا ہوں، اور ہر عقل مند آدمی جو ہے وہ یہی کرتا ہے. اس نے جا کر گھر پہ مشورہ کیا، بی بی آسیہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ کا دین کوئی پیش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ فرق جو ہے وہ ہمیں موصول ہوں گے. یہ اضافی چیزیں ہمیں دی جا رہی ہیں کہ ایک تو ہم مسلمان کہلائیں گے، اور دوسرا ملک میں بھی ترقی ہوگی، ملک میں بھی ترقی ہوگی، تندرستی بھی ملے گی، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نوجوانی یا جوانی عطا فرما دیں گے. تو بی بی آسیہ جو تھیں انہوں نے کہا کہ اگر اتنی چیزیں یہ عطا ہو رہی ہیں کس کو؟ ہمیں، یعنی فرعون کو اور اس کی بیوی کو. تو اس نے انہوں نے فرعون کو تھوڑا سمجھایا کہ فرعون ایک بات سمجھ کہ ہم کس لیول کے برے لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہیں کس سطح کے برائی کرنے والے ہیں، اس بات کو پہلے تو سمجھ. ایک تو برائی کرنے والے ہوتے ہیں نا کہ وہ نماز جیسے ہوتا ہے عام لوگ وہ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ صرف جمعے کی نماز جو ہے وہی پڑھتا ہے تو یہ برا آدمی ہے. ایک ہوتا ہے جو صرف عید کی نماز میں نظر آتا ہے، اس کا لیول الگ ہوتا ہے، وہ پورے سال نماز نہیں پڑھتا. لیکن فرعون کا جو لیول تھا وہ کیا تھا؟ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا متکبر، سب سے بڑا ظلم کرنے والا، اور ایسا ظلم کرنے والا کہ جو اس کے سامنے اللہ کی بات بھی کرتا تھا اس کے اوپر وہ ظلم کرتا تھا، اس کو قتل کروا دیا کرتا تھا. بہرحال اس کے لیول کو ہم نہیں پہنچ سکتے. اب لیول کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ وہ جس مقام پر تھا اس مقام پر کچھ کر کے ہی پہنچا ہوگا نا. جو آج تک فرعون جو ہے وہ کوئی اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا، باقی تو سارے نام قرآن کے ہم لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن فرعون کوئی اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا. تو یہ فرعون جو ہے یہ کچھ کر کے ہی وہاں تک پہنچا ہوگا، اس کا لیول جو ہوگا وہ وہاں کچھ کر کے ہی پہنچا ہوگا. تو بی بی آسیہ نے سمجھایا کہ ہم جس لیول کے برے لوگ ہیں، جس سطح کے ہم برے لوگ ہیں، اس پر اگر ہمیں اتنا مل رہا ہے تو فرعون جب تو یہ سن رہا تھا تو تیرا کلیجہ پھٹ کیوں نہیں گیا خوشی سے؟ کاش کہ تیرا کلیجہ جو ہے وہ خوشی سے پھٹ جاتا تو شہیدوں میں تیرا نام ہوتا، دنیا میں ماننے والوں میں اور آخر میں شہیدوں میں تیرا نام ہوتا. تو اس بات کو فوراً قبول کر لیا.
فرعون جو ہے اس کا تھوڑا سا ذہن بنا، لیکن وہ جس طرح ابو جہل کا جو مشیر تھا وہ تھا ابو لہب، دونوں جاہل تھے، ایک ابو جہل اور ایک ابو لہب۔ ابو جہل کو جو مشورہ کرنا ہوتا وہ ابو لہب سے کیا کرتا تھا، اور آخر میں دونوں جو ہے انشاءاللہ جا کے دوزخ میں ملیں گے۔ تو فرعون جو ہے اس نے بھی غلطی یہ کی کہ اپنا جو مشیر رکھا ہوا تھا وہ بھی اسی قسم کا آدمی رکھا ہوا تھا۔ اب مشیر بھی اچھے رکھنے چاہیے، کسی برے آدمی کو نہ آدمی دوست رکھے اور نہ اس سے کبھی مشورہ کرے۔ تو فرعون نے جا کر مشورہ کیا حامان سے، جو اس کا مشیر تھا، وزیر بھی تھا مشیر بھی تھا، اسپیشل اسسٹنٹ جو تھا اس کا وہ تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ اس طرح کی بات آئی ہے، اس پر جو ہے کیا کہنا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ جو تھا وہ کہتے ہیں نا بادشاہ سے زیادہ بادشاہ کے وزیر ہوشیار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ جو ہے وہ تو خود جو ہے نعوذ باللہ خدا، اور اتنے بڑے جو سلطنت اللہ نے، اتنی بڑی سلطنت آپ کے پاس ہے، اور پھر کتنے بڑے بڑے سلاطین آپ کو آ کر سجدہ کرتے ہیں، یعنی آپ کی چوکھٹ کو آ کر چومتے ہیں اور آپ کو خراج پیش کرتے ہیں۔ یہ کس کی مجال کہ آپ کے مملکت کے اندر سے ہی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور وہ آپ کو بولے کہ آپ کسی اور کی بات ماننے والے بن جائیں۔ آپ کا کلمہ تو لوگ پڑھتے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی کا کلمہ پڑھنے والے بن جائیں، یہ ایسی بات آپ کو کون بول رہا ہے؟ اس شخص کو تو قتل کروا دینا چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آدمی جو ہے اس کو، فرعون جو تھا اس کو ایک اچھا مشورہ بھی مل گیا، اس کو ایک برا مشورہ بھی مل گیا۔ اس کے پاس دونوں باتیں پہنچ گئیں۔ اب اختیار جو تھا وہ فرعون کا تھا۔ اختیار کس کا تھا؟ وہ فرعون کا تھا۔ اس نے جو ہے حامان کا مشورہ جو ہے وہ مانا، کیونکہ اس کے جو نفس کے قریب ترین جو بات ہوئی تھی وہ وہی بات تھی جو حامان نے کی تھی۔ اور بعد میں اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ان کو وہ یہ پیغام سن کر مسلمان ہو چکی تھی، تو ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیے۔ جو فرعون تھا اس کی جو وہ بیوی تھی جس کو بڑی مشکل سے اس نے حاصل کیا تھا، اور وہ بیوی جس سے یہ جا کے مشورے کیا کرتا تھا، یعنی ان کے حسن کا بھی قائل تھا اور ان کی جو ہے وہ سمجھ کا بھی قائل تھا۔ لیکن جب ضد پر آ گیا تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو محل سے باہر نکال کر اور جو ہے ان کو جو ہے بہت ہی بری طرح جو ہے ایک ٹارچر کر کے اور قتل کروایا گیا۔ اور جب ان کی جان نکلنے لگی تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دی وہ دعا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون اذ قالت ربی، کہ فرعون کی جو بیوی جو ایمان لے آئی تھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اذ قالت ربی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں گھر عطا فرما، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور وہ جو کرتا ہے، فرعون اور وہ جو کرتا ہے برے اعمال، ظلم و زیادتیاں، اس سے مجھے نجات عطا فرما دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اس کی یہ ساری قوم ہے نا یہ ظالم ہے، یہ غلط کرنے والے لوگ ہیں، مجھے ان سب سے نجات عطا فرما دے، کیونکہ جب ان پر ظلم ہو رہا تھا تو قوم میں سے کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ فرعون نے جو ان پر ظلم زیادتی، جو ان کو قتل کروایا، وہ پوری قوم کے سامنے کروایا، کسی نے اس کے اوپر جو ہے اعتراض نہیں اٹھایا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کوئی بنی اسرائیل کی عورت تو نہیں ہے، یہ تو تیری بیوی ہے جو تجھے محبوب ترین تھی اور جس کے تو سمجھ کا قائل تھا۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کا واقعہ ذکر فرما دیا اور بی بی آسیہ کی دعا ذکر فرما دی، اور
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فرعون جو تھا یہ بھی اللہ کا بندہ تھا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس تک بھی اپنا پیغام پہنچایا، اس کو اختیار دیا، اس کو جو کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے اوپر اعمال آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اچھے اور برے دونوں اعمال آتے ہیں، پھر اس کو اچھا مشورہ بھی عطا فرمایا جو رحمان کی طرف سے ہوا کرتا ہے، لیکن اس نے اختیار کون سا مشورہ کیا؟ جو شیطان کا تھا۔ وہ شیطان کے وسوسے میں آ کر اپنے ایک شیطانی وزیر کا مشورہ مان بیٹھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے جا کے ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ہدایت کے بغیر دیکھنا نہیں چاہتے، اور نہ دیکھا اس پر ہدایت جو ہے کبھی روکا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ ہر بندے تک پہنچا کرتی ہے، اور ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جب ہدایت کو مان لے تو اس کے ساتھ اس کو فرعون کو جب اتنا دینے کے لیے تیار ہے تو کیا ہمیں نہیں دیں گے کہ ہم تو روزانہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور دل میں یہ استحضار رکھ کے کریں، یہ خیال رکھ کے کریں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ سب چیزیں عطا فرماتا ہے جو وہ یہ فرعون سے جو وعدے کر رہا تھا۔ یہ تو چھوٹی چیزیں تھیں، ہمیں تو اس سے بڑی چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔